اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں آدم علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آدم علیہ السلام کی عمر کے متعلق اہل علم کے درمیان معمولی اختلاف ہے، اور اس مسئلے میں جو احادیث ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام بیٹھ گئے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ اور انہیں السلام علیکم کہو۔ بس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی جانب لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیرا اور تیری اولاد کا آپس میں ملتے وقت کا سلام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 2 مٹھیاں بھری اور فرمایا کہ ان میں سے ایک کو اختیار کر لے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے دائیں ہاتھ کو اختیار کیا، یعنی چن لیا، اور اس کے تو دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے وہ مٹھی کھولی تو اس میں آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی صورت تھی، اور ہر آدمی کے پاس اس کی مدت عمر بھی لکھی ہوئی تھی، اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال در تھی۔ ان میں ایک جماعت انتہائی نورانی صورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں جن پر نور چھایا ہوا ہے؟ فرمایا، یہ نبیوں اور رسولوں کی جماعت ہے جو میرے بندوں کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اس جماعت میں ایک صاحب نورانیت میں کچھ زیادہ نمایاں تھے، مگر ان کی عمر صرف 40 سال لکھی ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ کیا ہے؟ ان میں سب سے زیادہ چمکدار اور روشن چہرے والے کی عمر صرف 40 سال۔ فرمایا، یہی اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے انہیں دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا، پھر زمین کی طرف اتارا، اور عرصہ دراز گزر جانے کے بعد جب ملک الموت ان آدم کی روح قبض کرنے آیا تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، کیا تم میرے پاس قبل از وقت جلدی نہیں آ گئے؟ ملک الموت نے کہا، میں نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا ابھی میری عمر میں 60 سال باقی نہیں ہے؟ ملک الموت نے کہا، آپ کی عمر میں کچھ باقی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ میری عمر میں سے 60 سال کم کر کے میرے بیٹے داؤد کو دے دیے جائیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح بھول جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی اسی طرح انکار کرتی ہے، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لکھی ہوئی کتاب رکھے گا اور گواہوں کے ساتھ فیصلے فرمائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آیت الدین نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس شخص نے بحث و تکرار کی وہ آدم علیہ السلام تھے۔ یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے قیامت تک ہونے والی ان کی اولاد نکالی۔ پھر ان کو آدم علیہ السلام پر پیش فرمایا تو آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ سفید و روشن دیکھا تو عرض کیا، اے میرے رب، یہ کون سا نبی ہے؟ فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا، اے میرے رب، اس کی عمر زیادہ کر دیجیے۔ فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی عمر دے کر اس کی عمر میں اضافہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، انہوں نے اپنی عمر میں سے 40 سال داؤد کو حبہ تحفہ کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کتاب میں لکھ لیا اور فرشتوں کو اس پر گواہ بنا لیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا اور فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں، مگر فرشتوں نے کہا کہ وہ 40 سال آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو حبہ کر دیے تھے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں نے تو ایسا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی میں نے کوئی چیز حبہ تحفہ کی تھی۔
اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب پیش فرمائی اور فرشتوں کو گواہ کے طور پر کھڑا کیا۔ سو اس طرح آدم علیہ السلام کے 1000 سال پورے ہوئے اور داؤد علیہ السلام کی عمر کے 100 سال پورے ہوئے۔ ابن عباس سے سورہ اعراف کی آیت 172 کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی تمام اولاد کو چیونٹیوں کی طرح نکالا اور انہیں قوت گویائی عطا فرمائی، پھر ان سے کلام کیا اور انہیں انہی کی ذات پر گواہ بنایا، ان میں سے بعض کو نورانی صورت بنایا۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا یہ داؤد ہیں۔ عرض کیا ہے میرے رب آپ نے ان کی عمر کتنی مقرر فرمائی؟ فرمایا 60 سال۔ پھر پوچھا کہ میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ 1000 سال، اور میں نے ان میں سے ہر ایک کی عمر اور دنیا میں ٹھہرنے کی مدت لکھ دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ ان کی عمر میں کچھ اضافہ فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تمہاری عمر میں سے کچھ اسے عطا کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہے، اور قلم تمام بنی آدم کی تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ پس آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال داؤد کی عمر میں لکھ دیے گئے، لہذا آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال ہو گئی۔ جب 960 سال پورے ہو گئے تو ملک الموت آدم علیہ السلام کے پاس آیا۔ آدم علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا آپ کیسے تشریف لائے؟ اس نے کہا آپ نے اپنی عمر پوری کر لی۔ آدم علیہ السلام نے کہا میں نے ابھی 960 کیے ہیں، 40 ابھی تک باقی ہیں۔ ملک الموت نے یہ سن کر کہا جو کچھ آپ نے کہا ہے میرے رب نے اس کی خبر لی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے پوچھو۔ بس ملک الموت اللہ کی طرف لوٹ گئے اور عرض کیا کہ میرے رب میں آپ کی طرف لوٹ کر آیا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کی ان پر عطا کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم واپس جاؤ اور انہیں خبر دو کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پشت سے نکالا اور آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال مقرر فرمائی، پھر ان کی تمام اولاد کو ان کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو زیادہ نورانی پایا تو بڑے تعجب سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ داؤد ہیں، ان کی عمر 60 سال مقرر کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال انہیں دے دیے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو وہ ان 40 سال کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ سو سے کہا گیا آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے۔ سعید بن جبیر سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام کو ان کی پشت سے چونٹیوں کی شکل میں نکالا اور انہیں آدم علیہ السلام پر ان کے ناموں، ان کے آبا کے ناموں اور ان کی عمروں کے ساتھ پیش کیا، اور روح داؤد کو چمکدار نورانی صورت میں پیش فرمایا۔ آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی ہیں۔ پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 60 سال۔ عرض کیا آپ میری عمر میں سے 40 سال ان کو دے دیں۔ تمام تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا تھا، اور داؤد کے لیے 40 سال لکھ لیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی۔ جب انہوں نے 1000 سال مکمل کر لیے تو ملک الموت ان کے پاس آیا اور کہا مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا کیا میری عمر میں 40 ابھی باقی نہیں ہے؟ ملک الموت رب تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر گئے اور کہا کہ آدم علیہ السلام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ تو قلم خوش ہو چکے اور داؤد کے لیے 40 سال لکھے جا چکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنی وفات سے قبل 11 دن تک بیمار رہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا اور ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھوایا، اور وہ کتاب جس میں وصیت لکھی گئی تھی اسے اپنے بیٹے شیش کے سپرد کی، اور اسے قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھنے کا حکم دیا، کیونکہ قابیل نے حسد کی وجہ سے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ پس شیش اور ان کی اولاد نے اس علم کو جو ان کے پاس تھا قابیل اور اس کی اولاد سے چھپا کر رکھا، اور یوں قابیل اور اس کی اولاد اس سے محروم رہے۔ اہل تورات کا یہ دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ان کی عمر 936 سال تھی۔
اس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث اور علماء متقدمین کے اقوال وارد ہوئے ہیں، وہ میں نے ذکر کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت حالات و واقعات کو دوسروں کی نسبت دیگر کے زیادہ جانتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ ان کی عمر 1000 سال تھی، جس میں سے کچھ انہوں نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو حبا کر دی، تو اس حبا شدہ عمر کو شامل کر کے ان کی عمر 1000 سال بتلائی گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر مقررہ کی گنتی کو پورا کر دیا، جو کہ 1000 سال ہے۔ شاید تورات میں حبا شدہ عمر کو ان کی اصلی عمر میں شمار نہیں کیا گیا، اس لیے ان کی عمر 930 سال بتلائی ہے۔ اعتراض: اگر کوئی اعتراض کرے کہ آدم علیہ السلام نے صرف 40 سال حبا کیے تھے، لہذا آپ کی عمر تقریر و توجیہ کے مطابق تورات میں 960 سال مذکور ہونے چاہیے تاکہ احادیث کی موافقت ہو جائے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جس میں بجائے 40 سال کے 60 سال حبا کرنے کا ذکر کیا ہے۔ اس کی روح سے تورات کے بیان اور احادیث میں موافقت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب